تعالیٰ شانہ نے ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ نوازا کرتے ہیں، بلکہ نعمتوں سے یوں کہا کہ نعمتوں سے تم کو ڈھانپ دیا ہے۔ ہاں، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے، پوری نعمت کر کے وہ دین دیا گیا ہے ہم کو۔ اس لیے شکر گزاری ہمارے ذمے ہے۔ نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا مطالبہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ ہم نے آپ کو نبوت کے لیے اپنے بندوں میں سے چنا ہے، پیغمبر بنانے کے لیے ہم نے آپ کو چنا ہے۔ اس لیے جو باتیں ہماری طرف سے آ رہے، جو پیغام، اس کو سنبھالیے اور شکر گزاروں میں سے رہیے۔ یہ ہدایات اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے رہے ہیں کہ شکر گزار بنو۔ شکر یہ بندوں کی ایک صفت ہے کہ جب نعمتیں آئیں تو اپنے آپ کو شکر گزار بنائیں۔ شکر کی وجہ سے نعمت میں اضافہ بھی ہوگا اور نعمت کی حفاظت بھی ہوگی۔ جس نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ناشکری ہوتی ہے تو وہ نعمت ہٹا لی جاتی ہے۔ تو نعمت کی شکر گزاری یہ بندوں کے ذمے کی ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا مطالبہ ہے کہ شکر گزار رہیں، وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِینَ، کہ نعمت کی بھی قدر کرو، نعمت دینے والے کی بھی قدر کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات اور اللہ سے مانگی ہے، وہ یہ مانگی کہ اللہ جب تو مجھے کوئی پسندیدہ چیز دے دے تو کبھی میرا کام پورا نہیں ہوا، ابھی میری حاجت پوری نہیں ہوئی، اگرچہ مجھے وہ چیز پسندیدہ تھی وہ مجھے ملی، مگر ابھی ایک بات اور باقی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعله قوة لی فیما تحب۔ یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہے کہ ہم کو دعائیں سکھائی، دعائیں پہنچائی کہ یہ مانگنا، یہ مانگنا، یہ مانگنا، اس طرح احکام پہنچائے، طریقے پہنچائے، ایسے یہ بھی۔ تو یہ دعا مانگی، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعله قوة لی فیما تحب۔ اے اللہ، جو چیز مجھے پسند تھی وہ تو آپ دے چکے، مگر ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا، اب آگے میری حاجت اور ہے کہ جو پسندیدہ چیز آپ نے مجھ کو دی ہے، میری التجا یہ ہے کہ وہ پسندیدہ چیز تیری پسندیدہ طریقے میں استعمال ہو جاوے، یہ بھی کر دے۔ ہاں، وہ پسندیدہ چیز تیری مرضیات میں استعمال ہو، تیری نامرضیات میں استعمال نہ ہو۔ وما رزقتنی مما احب فاجعله قوة لی فیما تحب۔ تیری پسندیدہ چیز میں تو اور تیرے پسندیدہ طریقوں میں یہ نعمت خرچ ہو جاوے، یہ نعمت مجھے تقویت پہنچاوے، یہ بھی میری حاجت ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کام دیا ہے، ایک نعمت ہو گئی، اب اس کام میں اور مدد چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں، ہم اس کے حق ادا کرنے والے بنیں، اور کسی سطح پر بھی پہنچ کر کے اس کو آخری نہ سمجھے۔
اللہم زد فزد، اللہم زد فزد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجل، کہ جو چیز تجھے نفع دینے والی ہے اس کا تو حریص بن، اس کا لالچی بن، اس کے پیچھے پڑ۔ یہ سکھایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ نفع دینے والی چیز دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر نفع دینے والی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ سکھایا کہ یہ نفع دینے والی چیز، تو فرمایا احرص علی ما ینفعک، اے بندہ خدا جو چیز تجھے نفع دینے والی ہے تو اس کا حریص بن، تو اس کا لالچی بن، تو اس کے پیچھے پڑ جا۔ بڑی مبارک تعلیم ہے یہ، کمال پیدا کرنے کے لیے، تکمیل پیدا کرنے کے لیے، اور تقصیرات اور قصور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجل، کہ جو چیز تو اس کو نفع دینے والی ہو، ہاں، تو اس کا تو حریص بن، اس کی حرص کر، اور اللہ سے مدد مانگ، اللہ سے مدد مانگ، عاجز نہ بن، ہار کے بیٹھ جائے کہ نہیں، بلکہ اللہ سے مدد مانگ تاکہ یہ نعمت اور بڑھتی رہے۔ اور کوئی بات خلاف توقع پیش آئے تو سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے، کوئی پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ تعلیم دی ہے کہ دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو آدمی حریص بنے، اس کے اندر اس کی طلب پیدا ہو جائے۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے طلب کی باتیں بھی بتائی، ہاں، کہ تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، ہاں، یہ طلب کہ طلب بھی کہ سچی طلب، کہ طلب کے ساتھ ہاں دین کو لینا ہے۔ تو دین ہے کیا چیز؟ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دین یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ کہ یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ دین میں بہت سارے اعمال ہیں، جی ہاں، آنکھوں سے متعلق بھی، کانوں کے متعلق بھی، اعضاء جوارح سے متعلق بھی، مال سے متعلق بھی، دل سے متعلق بھی، اجتماعی انفرادی، کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے اس دین کو حق تعالیٰ شانہ نے ہمارے لیے پسند کر کے دیا ہے، کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی چیز، کوئی دوست پسند کر کے ہمارے لیے کوئی چیز لائے، کہ یہ چیز میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، یہ دوستی کا حق ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، اپنی عظمت کے باوجود یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے اس کو پسند کیا ہے۔ تو اب ہماری طرف سے کیا پسند کریں گے؟ جب ہمارے لیے دین پسند کیا ہے تو ہماری طرف سے بے دینی تھوڑی پسند کی جائے گی، کہ ہماری طرف سے بھی دینداری ہی پسند کی جائے گی۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ سب سے پہلے آئی ہے کیا؟ کہ ہم نے نبیوں کو زمین پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت قائم کرائی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے اس لیے بھیجا ہے رسولوں کو کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم کرائی جائے۔ اطاعت ایسی چیز ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لانے والی ہے۔ اطاعت کی خاصیت ہے یہ چیزوں کی خاصیتیں ہوتی ہیں نا،
کہ اطاعت کی خاصیت ہے کہ اطاعت کی کیا خاصیت ہے کہ اطاعت کی خاصیت وہ رحمتوں کو لانا. اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو اطاعت کی خاصیت یہ بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم ہوگی کہ پھر رحمتوں کا ظہور ہوگا اللہ کی طرف سے ہر چیز میں. جی ہاں، آخرت میں، دنیا میں بھی اطاعت کا ظہور ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اطاعت کا ظہور. دنیا میں اطاعت کی وجہ سے جو رحمت آئے گی وہ ہدایت کی شکل میں آئے گی. کس شکل میں؟ ہدایت کی شکل میں رحمت آئے گی. ہاں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو دنیا میں جو آئے گی اطاعت کا نتیجہ وہ بصورت ہدایت آئے گا کہ اب ہدایت ہو گئی. کہ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلوں کا یقین اور دلوں کی توجہ وہ اللہ کی طرف ہو جائے. اللہ کی طرف دلوں کا یقین، اللہ کے ساتھ دلوں کا یقین وابستہ ہو گیا اور اللہ کی طرف دل کا رجوع ہو گیا. دلوں کا رجوع ہوتا ہے، کبھی مادے کی طرف بھی ہو جاتا ہے. جب دلوں کا رجوع مادے کی طرف ہوتا ہے تو زندگیوں میں اسراف آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اسراف. جی ہاں، مال آوے، تندرستی آوے، جوانی آوے، لیکن اس میں ہوگا اسراف. کیوں؟ کہ رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. متعدد جگہ پر حق تعالیٰ شانہ نے اس سے آگاہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کہ اسراف کب ہوتا ہے؟ کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کا رخ اللہ کی طرف کرو اور اللہ سے مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم ذل رغبتی الیک. اے اللہ میری رغبت تیری طرف ہو جائے. رغبت میری رغبت تیری طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تو تھی اللہ کی طرف. ہم کو سکھانے کے لیے کہا کہ اللہ سے یہ مانگا کرو. کہ کیا مانگو؟ اللہم ذل رغبتی الیک. اے اللہ میری رغبت تیری طرف ہو جائے. جی ہاں، رغبت ایک چیز ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، شوق اس کے حاصل کرنا، اور اس کے بغیر چین نہیں پڑتا. تو بھئی رغبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ کہ رغبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی طرف رغبت کر. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب کام سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف رغبت کرو. تو اللہ کی طرف رغبت کا ہو جانا، اس کی دعا مانگی ہے. اللہ نے یہ چیز دی ہے ہم کو، ایک نعمت، یہ اس کے اثرات میں سے ہے کہ آدمی کے دل کی رغبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور دنیا کی طرف سے سرد مہری آ جاتی ہے. سرد مہری یعنی جذبات نہیں ہوتے دنیا کے بنانے کے، بلکہ دنیا کے استعمال کرنے کے طریقے آدمی لے لیتا ہے بس. کیونکہ دنیا جو ہے میرے دوستو وہ اسباب کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ آسمان، زمین، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، ماں، یہ سب جو محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، مشاہدے میں آتی ہیں، اس کو اسباب کہتے ہیں. اسباب کی کیا تاثیر ہے؟
کہ اسباب کی تاثیر غافل کرنا ہے. اسباب کی تاثیر یہ ہے کہ دنیا کے ہر سبب میں غافل کرنے کی ایک تاثیر رکھی گئی ہے. اس لیے حکم ہے کہ تمہیں یہ چیز غافل نہ کرے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ، کہ تمہیں دنیا کے اسباب چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، کسی بھی نعمت کی شکل میں ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ تمہیں غافل نہ کرے. اس لیے دعا مانگی ہے اور ہم کو سکھایا ہے کہ اللہم اجعل رغبتی الیک، اے اللہ میری رغبت کس کی طرف کر دے؟ اپنی طرف کر دے، کہ اللہ کی طرف یہ راغب ہو گیا، شوق ہو گیا خدا کی طرف. مولانا جیسا فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں پھرو اور حشاش بشاش رہو. کیسے رہو؟ خوش. کیوں کہ رغبت کی چیز ہے، بہت اچھی اونچی چیز ہے جو ملی ہے. وہ تھکے ہوئے ہارے ہوئے ایسے نہ رہو تاکہ مستفید ہو جاؤ. کیونکہ آدمی تھکا ہوا، ہارا ہوا، اکتایا ہوا تو وہ کیا مستفید ہوگا؟ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ کام کرنے والوں کی رغبت اللہ کی طرف ہو جائے. اللہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف ہماری رغبت، اللہ سے ہمارا تعلق بڑھ جائے. یہ کس کا؟ یقین کا تعلق، خوف کا تعلق. خوف بھی ہو، اللہ کی ذات سے یقین بھی وابستہ ہو ہمارا، کہ ڈریں تو اللہ سے ڈریں، اور امید رکھیں تو کس سے رکھیں؟ اللہ سے. امیدوار رہو. حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو. اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کریں گے. امیدوار رہو کہ دین کا کام کرنے والے اللہ سے امیدوار رہے. جی ہاں، تاکہ شیطان جو ہے انہیں نہ بچلاوے، ورنہ ان کو بچلاتا ہے مختلف قسم کے دھوکوں میں ڈال کر کے. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ شیطان جس طرح گمراہ کرتا ہے اس طرح ایک افضل کام سے مبذول کام پر اتارتا ہے. ایک کام افضل ہے، بہت اونچا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ اوپر سے نیچے اتار دیا. یہ تو نہیں کیا کہ ہٹا دیا، بہکا دیا، کہ نہیں اوپر سے نیچے اتار دیا. تو کوئی ملازم اپنے ترقی سے نیچے اترنا پسند کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ تو چاہتا ہے کہ میری ترقی ہو. تو شیطان یہ کرتا ہے کہ اوپر سے نیچے اتارے. تو کہ یہ نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری رغبت بڑھے. اس لیے دعا مانگیے کہ اللہم اجعل رغبتی. آگے کہ وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی. یہ دوسری بات کہ میری ہمت کہتے ہیں پکے ارادے کو عربی میں. جی ہاں، ہمت پکا ارادہ ہے کہ ہمارے ارادے کس کام کے لیے ہو. کس کام کے ارادے کر رکھے ہیں؟ کیا ارادے پیدا ہوئے ہیں؟ وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی. اے اللہ میری چاہت اور میرے عزائم اور ارادے کس بارے میں ہو؟ کہ ان کاموں میں ہو جو تجھے پسند ہے. تیرے پسندیدہ چیزوں کے عزائم ہمارے اندر پیدا کر. اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم کو سکھائی ہیں. کیوں کہ ہمارا ذہن وہیں تک دوڑتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اس سے آگے کی چیز نے معلوم ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آدمی کی نظر فکر سے اور اوپر کی چیز بتاتے تاکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کبھی ہو جائے. جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا کیا یہ کافی ہے؟ بس. کیوں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور اللہ سے تعلق کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ سے تعلق کا مطلب اپنے اندر استقامت پیدا کرنا.
یہی مطالبہ ہے. یہ کام کیسے کرو گے؟ کہ استقامت کے ساتھ. اول سے لے کر کے آخر تک اپنے آپ کو پابند بنایا. دین میں استقامت مطلوب ہے. یہ بڑی صفت ہے کہ دین میں اور دین کے کاموں میں کہ ہم کو استقامت حاصل ہو جائے. استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. کس کا؟ حالات. یہاں حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں. دونوں قسم کے حالات آتے ہیں. اندھیرا جو ہوتا ہے اجالا بھی ہوتا ہے. جی ہاں. تو دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. تو جب حالات کا گھر بنایا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم حال کے حساب سے نہیں چلیں گے بلکہ حکم کے حساب سے چلیں گے. یہ تقاضا استقامت کا کہ حال سے نہیں بلکہ حکم کے ساتھ چلیں گے کہ ہم حکموں والے. اس لیے کہا کہ وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضا. میرا ہمت میرے ارادے ان کاموں سے وابستہ ہو جائیں کہ جس سے تو راضی ہوتا. تو اس سے نتیجہ نکلا میرے دوستو یہ کہ ہماری زندگی استقامت والی بنے، کہ ہم پابند ہو گئے اس کے کہ ہر وہ ادا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم اس کے پابند. صحابہ کرام کی زندگیوں میں استقامت کی مثالیں ملتی ہے. ان کے باتبانوں کی زندگی میں بھی استقامت کی مثال ملتی ہے. سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ان میں سے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 20 برس. 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی استقامت کا مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو پابند کرو. حالانکہ وہ تو ہے اس کام کے لیے، وہ حضرات تو ہیں اس کام کے لیے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے استقامت اپنی طاقت کے مطابق دکھاؤ اور اس کے حریص بنو کہ میں اپنے استقامت اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں. احرص علی ما ینفعک، تو میں نے پہلے حدیث پڑھی اس کہ جو چیز تجھے نفع دینے والی ہو اس کا تو حریص بن. تو یہ ایک چیز ہے زندگیوں میں کہ کیا استقامت آوے. اللہ تعالیٰ نے استقامت کا مطالبہ انبیاء کرام سے بھی کیا ہے. جی ہاں، کہ آپ حضرات قائم رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے ہم کو بھی حکم ہوا. کس چیز کا؟ استقامت کا. کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے پابند رہیے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کر کے وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے. تو یہ مطالبہ نبی سے بھی ہوا، یہ مطالبہ نبی پر ایمان لانے والا بندوں سے بھی ہوا کہ وہ اپنی زندگیوں میں استقامت کے ساتھ چلے. ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ عمل میں استقامت پیدا کرنی ہے لیکن درمیانی چال چلنی ہے. کیسے چال چلنا؟ درمیانی چال چلو. اس کی تاکید ہے، اس کی ہدایت ہے کہ عمل پر رہو اور درمیانی چال چلو. نہ جوش میں آگے نکل جاؤ نہ سستی میں پیچھے رہ جاؤ. القصد تبلغ، ہدایت ہے. القصد تبلغ، درمیانی چال چلا کرو، درمیانی چال چلا کرو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے.
کیوں کہ اگر سستی میں پیچھے رہا تو پھر کیسے پہنچے گا؟ اور جوش میں آگے نکل گیا تو کام بگڑ گیا. اس لیے حکم ہے کہ کھانے کمانے میں، عبادت میں، ہر کام میں درمیانی چال چلو. تقصیر اور سستی بھی نہ ہو. سستی کیسے کہتے ہیں؟ سستی کی کیا تعریف ہے؟ عربی میں سستی کو کسل کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جیسے دوزخ سے پناہ مانگے، قبر کے عذاب میں، سستی سے پناہ مانگے. تو سستی کسے کہتے ہیں؟ یہ مذاکرہ ہے کہ سستی کسے کہتے ہیں. تو کتابوں نے سستی کی تعریف کی ہے. سستی ماں الکسل ماں ہوا. کسل کیا چیز ہے؟ سستی کیا چیز ہے؟ تو سستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پلنگ پر پڑا ہے، انگراجا لے رہا ہے. یہ نہیں، یہ سستی نہیں ہے. سستی اسے کہتے ہیں کہ ایک کام ہے ذمہ داری کا، اور ذمہ داری کے پورا کرنے کی برابر طاقت ہے، پھر بھی پورا نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں، اسے کا نام سستی. اور سستی کا اثر و خاصیت کیا؟ کہ سستی کا اثر و خاصیت یہ ہے کہ سستی آدمی کو حق سے پیچھے کرے گی، آگے نہیں بڑھائے گی. تو سستی کا مطلب یہ ہے، ایک کام ہے، اس کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کو پورا کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں سست. اور اس کی کیا خاصیت ہے؟ کہ اس کی خاصیت پیچھے ڈالنے. یہ سست آدمی پیچھے رہے گا، نماز میں پچھلی صفوں میں ہوگا، کیونکہ یہ سست ہے. کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سستی ہے. یعنی ذمہ داری پوری کرنے کی فکر نہیں ہے. تو یہ چیز پیچھے ڈالے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی کو آگاہ کیا جائے گا. کس بات کا؟ کہ بما قدم واخر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. ہر آدمی کو قیامت میں آگاہ کیا جائے گا، اس نے کون سی چیز کو آگے کر دیا، کون سی چیز کو پیچھے کر دیا، کون سی چیز میں آگے رہا، کون سی چیز میں پیچھے رہا. تقدیم تاخیر. تو سستی کا اثر پیچھے ہونا ہے کہ تم یہ پیچھے رہ گئے. بہت سے حضرات صحابہ جو بعد میں ایمان لائے، ان کو اس کی حسرت تھی کہ لوگ شروع میں ایمان لائے، آگے نکل گئے، ان کے فضائل آئے، ان کے مناقب آئے، ان کی بزرگیاں آئی، ہم پیچھے رہ گئے. یہ ان کو دنیا میں سے ندامت ہے، اور ندامت اچھی چیز ہے. ندامت اچھی چیز ہے. جی ہاں، کہ ندامت کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے. ہاں، یہ اچھی چیز ہے. تو میں نے یہ سستی کی بات کی کہ سستی کیا چیز ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں، بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ چیز ہے جس سے آزاد کی دعائیں کہ سستی، بخیلی، بزدلی یہ پیچھے ڈالنے والی صفت ہے. تو کیا کرے؟ مولانا صاحب کہتے حضرت سستی بہت ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ سستی کے اللہ چستی، سستی کے اللہ چستی. جی ہاں، کیوں کہ اس سے آدمی پیچھے جاتا ہے. اور حکم یہ ہے آگے بڑھنے کا. اللہ کا کیا حکم ہے؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو، جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو.
اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھنا لیکن اعتدال کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اعتدال کے ساتھ، کہ درمیانی چال چلو. اعتدال کے چال چلنے کی وجہ سے دور تک جائے گا. عبادت میں ہو، دین کی محنت میں ہو، یہاں تک کہ خراجات میں بھی جو خرچ کرتا ہے اپنی ذات پر، کھانا پینا، کہ اس میں بھی درمیانی چال چلو. ما اعلی من اقتصد، حدیث شریف میں کہ ما اعلی من اقتصد، کہ وہ آدمی غریب نہیں بنے گا جو درمیانی چال چلتا ہے خرچ کرنے میں. وہ جو خرچ کرنے میں درمیانی چال نہیں چلتا، غیر ضروری خرچ کرے گا، وہ زیادہ محتاج ہوگا. اس وقت محتاجی آئے گی، ضرورتیں بڑھ جائیں گی اور اسباب نہیں ہوں گے. تو دین کے کاموں میں بھی میرے دوستوں کہ درمیانی چال چلو، غلو بھی نہ ہو. دو باتیں، کہ غلو نہ ہو کہ حد سے آگے نکل گئے، ترتیب، طریقہ، اصول، اسلوب کچھ نہیں، آگے نکل گئے، کہ اس کو غلو کہتے ہیں. کہ غلو کرنا منع ہے. حکم کو حکم کی حد تک، طریقے کو طریقے کی حد تک، اور درمیانی چال چلے، کہ غلو نہ پیدا ہو جائے. جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہ بنا دے، جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہ بنا دے، اور جو ضروری ہے اس میں کوتاہی نہ کرے. تقصیر کہتے ہیں اس کو، ضروری میں کوتاہی کرنا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور غیر ضروری میں پھنس جانا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ درمیانی چال چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے جو معتدل ہے، درمیانی، معتدل طریقے سے چلنا. جب معتدل طریقے سے چلیں گے تو ہر حقدار کا حق ادا ہوگا درمیانی چال چلنے سے. یہ بڑا فائدہ. تو درمیانی چال چلنے کی وجہ سے آدمی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، اور جوش میں آگے بڑھ گئے پھر تک کے بیٹھ جائیں گے، اور سستی میں پیچھے رہ جائیں گے تو منزل کو نہیں پہنچے گا. کہ یہ دونوں طریقے غیر صحیح ہیں. اس لیے اپنے آپ کو پابند بھی بنانا ہے، استقامت کے ساتھ چلانا بھی ہے، اور زندگیوں میں اعتدال لانا ہے، درمیانہ پن. وہ ہر بات میں، عبادت کا کام ہو، دین کا کام ہو، خرچ اخراجات ہو، یہ سب کاموں میں، خیر خیرات ہو اس میں بھی، کہ درمیانی چال چلو. کہ اتنے خیرات کر دی کہ اپنے پاس کچھ نہیں بچا، کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بالکل کسی کو نہیں دیا، جمع کر کے جوڑ کے رکھا، کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. جتنی طاقت ہے اتنا کرنا ضروری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت ان کلمات سے دی ہے کہ علیکم بما تطیقون، علیکم بما تطیقون، کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا کرنا تو اپنے ذمہ لازم سمجھو. علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں کہ اتنا کرنا تو اپنے ذمہ لازم سمجھو، کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں اللہ کے سامنے امانت دار رہ کر کے. اللہ کے سامنے کیسا رہنا ہے؟ امانت دار. کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اتنا میں کروں. کیوں؟ کہ خدا نے مجھے اتنی طاقت دی ہے. اپنی طاقت کو چھپانا یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، اپنی طاقت سے آگے نکل جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اتنی طاقت مجھ کو اللہ نے دی ہے، اس طاقت کو اللہ پر لگانا، اس کو صدق کہتے ہیں، وفاداری. کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ سے وفاداری کرو. وفاداری کیا؟ کہ جو طاقت مجھے اللہ نے دی ہے اس کے راضی کرنے کی، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی، میں اس کو پورا کروں گا. اس کو صدق کہتے ہیں، یعنی وفاداری ہے. اور قیامت کی خاصیت کیا بتائی؟ کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ وفاداروں کو وفاداری فائدہ دے گی. کہ انہوں نے وفاداری سے کام لیا ہے، جو طاقت دی تھی وہ لگائی، جو کہنا تھا، جو بتایا تھا وہ کیا، پوری امانت داری سے کام کیا ہے، کہ یہ سچے ہیں.
جان مال میں یہ امانت دار ہیں. یہ کہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. یہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر یقین لائے ہیں، ایمان لائے ہیں، اور ان کو کوئی شک شبہ نہیں ہوا، صاف ہے ان کے سامنے اندر سے یقین، ایک نورانیت ہے، اور اپنی جان مال سے محنت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. اور پھر دنیا کے لوگوں سے کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو. کس کے ساتھ؟ ایمان والے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. کہ سچے کون ہیں؟ کہ سچے حضرات ہیں، انبیاء کرام سچے ہیں، پھر انبیاء کی تابعداری کرنے والے صحابہ کرام یہ سچے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو. تو یہ سچائی بمعنی وفاداری، وفاداری کہ اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں، عمل سے بھی، نیت سے بھی، تدبیر سے بھی، ہر چیز سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وفادار. یہ صفت ہے، صفت صدق. اور یہی صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وفاداری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، امت کے ساتھ. کیوں کہ ان سب کے حقوق ہیں، اللہ کے بھی حقوق ہیں، رسول کے بھی حقوق ہیں، امت کے بھی حقوق ہیں ایک دوسرے پر. جی ہاں، انہوں نے جیسا فرماتے ہیں کہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، پوری امت ایک ایک امتی کا ذمہ دار ہے. تو حقوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الحقوق بنایا ہے. کیا بنایا؟ دار الحقوق. کہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے آئے گا وہ بدلہ پائے گا. جس نے حقوق نہیں یہ ادا کیے ہیں وہ پھر حقوق کے مسئلے میں اللہ پر ہے، یا تو معاف کرے یا پکڑ کرے وہ اللہ. لیکن ہے اس کو دار الحقوق بنایا. اس حقوق میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اخلاص سے اس کی عبادت کی جائے. یہ اللہ کا حق ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ کریں. مخلص کہ وہ اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کی رضا کو چاہتا ہے اور اپنی آخرت چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کا اخلاص، وہ کیا چاہتے تھے؟ اپنی محنت سے، اپنی کارگزاری سے، کہ وہ لوگ صحابہ کرام جو چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو اللہ کا فضل ہو جاوے ہم پر. کیا ہو جاوے؟ فضل کا ترجمہ عربی میں مہربانی، اردو میں مہربانی. تو مہربانی میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. روزی روٹی بھی آ جاتی ہے، تندرستی بھی آ جاتی ہے، مدد بھی آ جاتی ہے کہ اللہ فضل فرما دے، کہ فضل میں سب چیزیں. اور دوسری بات کیا؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاوے. بس اللہ فضل فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ طلب کس کی ہے؟ کہ مخلص کی. اور کچھ نہیں چاہیے. کوئی تعریف کرے کرے، کوئی برائی کرے. جی ہاں، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے جو مخالف. تو حضور فرماتے تھے کہ یذمون المذمم انا محمد. کہ برے کی برائی کرتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں. محمد کے معنی خوبیوں والا. محمد کے معنی خوبیوں والا ہے، جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں. کہ میں تو پہلے سے محمد ہوں. یہ برائی کرتے ہو تو کسی برے کی برائی کرتے ہوں گے. تو مخلص جو ہے
لوگوں کی تعریف سے اور لوگوں کی برائی سے متاثر نہیں ہوتا. کیوں؟ دنیا ہے، تعریف کرنے والے بھی ہوں گے اور برائی کرنے والے بھی ہوں گے، 5 انگلی ایک سی نہیں ہے. لیکن مخلص، یہ مخلص کی نگاہ اللہ پر ہے. ہاں، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ جو کہے وہ مجھے کرنا ہے. تو اللہ کو یہ صفت پسند ہے. جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اور کچھ نہیں. یہ کافی ہے کہ اللہ مل گیا، اللہ ساتھ ہو گیا اور اللہ نے آخرت بنائی، یہ کام ہو گیا. کیونکہ آخرت کے بعد کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں. وہ آخری ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا آنا نہیں ہے. وہ آخری ہے، بن گئی بن گئی، بگڑ گئی بگڑ گئی، ادھر ادھر. اس لیے کہ یہ آخرت بننا ضروری ہے. تو ایک صفت استقامت والی، ایک صفت اخلاص والی. استقامت بھی اور کرنا ہے اللہ کے لیے. اخلاص میں یہ تاثیر ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ رہے گا وہ چلتا رہے گا. ہاں، اور یہ بات نہیں ہوگی تو پھر کہیں جا کے رک جائے گا. ہاں، کوئی پھانسا آ جائے گا. جی ہاں، اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی دعوت میں، ان کی تعلیم میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ آدمی اپنی نیت سے صاف رہے. کیسا رہے؟ اپنی نیت سے صاف رہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر نیتوں پر ہے، لوگوں کی نظر صورتوں پر ہے. لوگ صورتیں دیکھتے ہیں اور اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کی نظر جو ہے نیتوں پر ہے. اس لیے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے دین میں مخلص بنو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اپنے دین میں کہ مخلص بنو، اللہ کے لیے کرنے والے بنو. جو چیز اللہ کے لیے ہوئی اور اللہ کے لیے پسند کی وہ تھوڑی نہیں ہے، وہ بہت ہے. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے دین میں کہ خالص بنو، کہ ہاں کہ اللہ چاہیے، اللہ راضی ہونا چاہیے، ہماری آخرت بننی چاہیے، اور کچھ نہیں. سارے فتنوں سے بچنے کا یہ راستہ ہے. جی ہاں، کہ جو مخلصین ہوتے ہیں وہی ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. حدیثوں میں کہ المخلصون ہم مصابیح الہدی. تو جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہے، اغراض والے نہیں. اغراض والوں سے رہبری نہیں ملتی، وہ خود پھنسے ہوئے ہیں اپنے اپنے غرضوں میں. ہاں، کبھی کوئی مختلف غرضیں ہوتی ہے، مال کی، مرتبے کی. یہ دو بڑی چیزیں ہیں کہ مال مل جاوے، مرتبہ مل جاوے، بڑائی مل جاوے، مالداری مل جاوے. یہ دو جس کو حضرت ملک و مال کے نام سے فرماتے تھے. اپنی بڑائی کنہیں اپنی بڑائی نہیں ہے. ہم تو بندے ہیں. کیا ہیں؟ بندے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے عبد. عبد کہ ہمارا بندہ، اللہ کا بندہ بننا یہ بڑا شرف ہے. کیا ہے؟ بڑا شرف. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، جیسے اور اللہ کے بندے نہیں، اللہ کا بندہ ہوں. ہاں، جیسے اور انسان ہے میں بھی انسان ہوں. یہ کہ اللہ کا بندہ بننا. ہماری معاشرت میں یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں بندے بن کر رہو. کہ لوگوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارو گے کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہیں گے. وہ بھی بندے، ہم بھی بندے. باقی کون افضل ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کون افضل ہے، کون اللہ کے ہاں مرتبے والا ہے، کہ وہ اس کی خبر اللہ کو ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں میں اللہ کا بندہ بن کر رہے. پھر ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ. کہ لوگ جو اللہ نے پیدا کیے ہیں
وہ کیسے ہیں کہ وہ تو ایسے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں. سونے کے کان میں سے سونا نکلتا ہے, چاندی کے کان میں چاندی نکلتی ہے. کہ لوگ جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ردی میں ڈالا جائے, بلکہ یہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی کہ اس کو کھودے تو سونا نکلے گا, چاندی نہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے بندوں میں صلاحیتیں رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ ہاں, بندوں میں صلاحیتیں رکھی ہے, مردوں میں, عورتوں میں, غریبوں میں, مالداروں میں, کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہے. دعوت کے اندر یہ خوبی ہے کہ دعوت کیا چاہتی ہے, کہ دعوت مجمع نہیں چاہتی, دعوت صلاحیت چاہتی ہے. دعوت کیا چاہتی ہے؟ صلاحیت, کہ مجھ کو تو صلاحیت والی ملے. ہاں, کہ دعوت کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے, دین کی محنت کے ذریعے سے لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آوے. ہاں, کہ لوگ حق کے پابند ہو جائیں, حق کے معاون ہو جائیں, حق کے مددگار ہو جائیں. تو دعوت کیوں کہ لوگوں میں صلاحیتیں ہیں. ایک ایک آدمی میں ایسی صلاحیت ہے جیسے وہ سونے چاندی کی کان ہو. یہ دین کی دعوت کے ذریعے سے ان صلاحیتوں کو حق پر لگانا ہے اور کچھ نہیں کرانا ہے ان سے. نہ اپنا گروپ بنانا ہے, نہ ٹولی بنانی ہے, کچھ نہیں, بلکہ ان کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے. ان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کے کام پر لگے اور کچھ نہیں. چاہے وہ دشمنی بھی کرے, لیکن اس سے توقع ہے کہ ایک دن وہ اپنی دشمنی سے باز آئے گا اور اپنی صلاحیت کو اللہ پر لگائے گا. اس لیے نبی نا امید نہیں ہوتے کسی سے. نبی اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آوے. وہ اپنی صلاحیتوں کو لگاوے, اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کرے. روایتوں میں ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی, بڑے قبیلے کے آدمی ہیں. قبیلہ مخزوم ان کا قبیلہ ہے, وہ طاقتور قبیلہ. یہ سارے طاقت والے ہیں قبیلہ مخزوم کے لوگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خالد کی صلاحیت دین پر آ جائے, کیونکہ بہت صلاحیت کا آدمی ہے وہ واقعی. لیکن خالد کے سامنے بات روشن نہیں ہوئی تھی, ابھی حجاب تھا جاہلیت کا, اس لیے وہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے. وہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو اپنا کام کر لے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے. ایک دفعہ انہوں نے رائے دی تھی کہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے, اپنے ساتھیوں سے کہا جب یہ نماز میں مشغول ہو جائیں تب اپنا کام کریں گے, کیونکہ یہ نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. کہ یہ لوگ نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں, نماز ضرور پڑھیں گے. جب نماز پڑھیں تو یہ نماز پڑھے تو ہم اپنا کام کریں گے. ایسی باتیں ان کے دماغ میں آتی تھی دشمنی کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بھی ہیں, اور آپ تو مکمل اخلاق آپ کی زندگی میں ہیں, اور اخلاق کا برتاؤ تو بندوں کے ساتھ ہی ہے. عبادت اللہ کے ساتھ, اخلاق بندوں کے ساتھ. عبادت کس کے ساتھ؟ اللہ کی. عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی, اللہ کی جائے گی. اور اخلاق کس کے ساتھ؟ کہ اخلاق بندوں کے ساتھ, یعنی اپنی ذات سے ان کی خیر خواہی, اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچانا, چاہے وہ دشمنی ہو, کہ اس کو ابھی ایک حجاب ہے اس لیے وہ دشمنی پر ہے. کیونکہ جاہل اندھا ہوتا ہے, جاہل اندھا ہے, اس کو حقیقت ابھی نظر نہیں آئی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ پر لگ جائیں. تو فرماتے تھے کہ بڑی صلاحیت کا آدمی ہے, اگر یہ ہمارا کام کرے تو ہم تو اس کی قدر کریں اور ہم تو اس کو آگے رکھیں. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا, جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے گئے تھے. حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مکے میں اپنا عمرہ قضا کرنے کے لیے داخل ہوئے، یہ وہاں سے چلے گئے اپنی دشمنی کی وجہ سے، کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا، اس لیے مکہ خالی کر دیا اور نکل گئے کہ ان کی حاضری میں ان کے پاس بھی نہیں رہنا ہے. ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے پوچھا، ان کے بھائی مخلص تھے، ولید ابن ولید اور خالد ابن ولید، یہ دو بھائی، تو وہ بھائی مخلص تھے، آپ کے ساتھ تھے. پوچھا بھائی کہاں؟ اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ اپنے جو آدمی دشمنی پر ہے اس کی خبر وہ کہاں ہے. تو انہوں نے ادب سے جواب دیا، ان کو معلوم تھا کہ آپ کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے. یہ نہیں کہ بڑوں کے سامنے ایسی بات نہیں کہی جاتی کہ آپ کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے. تو ادب سے جواب دیا کہ یاتی بہ اللہ، یاتی بہ اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اس کو لائے گا، یعنی یہاں ہے نہیں، اللہ اس کو لائے گا. اس پر حضور نے فرمایا کہ خالد اتنا سمجھدار آدمی ہے، اگر یہ اپنی صلاحیت کو ہمارے کام پر لگاوے تو ہم تو اس کی قدر کریں گے اور ہم اس کو آگے آگے رکھیں گے. ہم کو اس کی صلاحیتوں کی قدر ہے. مخالف کو موافق بنانا، یہ اسلوب ہوتے ہیں، اسلوب، اس کو اسلوب کہتے ہیں. تو دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف کو موافق بنانے کے اسلوب بھی سکھائے. جی ہاں، یہ مخالف ہے تو ایک تو مخالف کے ساتھ مخالفت کی جائے تو مخالفت بڑھے گی، یہ نہیں، بلکہ مخالف ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ مخالفت کا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ موافقت کا اظہار کیا جائے گا. تو آپ نے یہ بات ان کے بارے میں کہی، خالد کے بارے میں. ان کے بھائی نے وہ بات لکھ کر کے ان کو پہنچائی کہ تو بھاگا پھر رہا اور تیرے بارے میں تو یہ بات ہو رہی کہ خالد اتنا صلاحیت والا، اگر وہ ہماری طرف آ جائے تو ہم تو اس کی قدر کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت میں صلاحیتوں کا امالہ ہے اور حکومتوں میں صلاحیتوں کا ازالہ ہے. یہ کلیات کہلاتے ہیں. یہ دعوت میں صلاحیتوں کا امالہ کہتے ہیں صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کرنا. ابھی تو وہ مخالف ہے، اس کی صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کرنا کہ وہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، اپنے دین کا مددگار ہو کر زندگی گزارے. اس کی صلاحیتوں کو مائل کرنا، ادھر لوٹانا، یہ دعوت میں ہوتا ہے. وہ حکومتوں میں صلاحیتوں کا ازالہ کرنا. ایک آدمی حکومت کا مخالف ہے کہ اس کو ختم کرو، اس کی طاقت کو ختم کرو. اس کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ اس کی صلاحیت آگے نہ بڑھے. اس کی صلاحیتوں کو کاٹنے کی بات ہوتی ہے. جی ہاں، اسے حکومتوں میں فساد کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ راستہ فساد کا رہا، یہ راستہ صلاح کا ہے، یہ راستہ محبت کا ہے، یہ راستہ امن کا ہے. کیوں؟ اس میں صلاحیتوں کی قدر کی جاتی ہے. ہاں، اور اگر کسی نے ناقدری کی ہے تو اس کی طرف سے صبر کیا جاتا ہے. انہوں نے ناقدری کی ہے کہ ہم صبر کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام نبیوں کو آپ قرآن پڑھیں گے تو تمام نبیوں کو صبر کی بہت تلقین کی ہے. اس کی صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. اس لیے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کے علاوہ کسی بات سے ہم سے راضی نہ ہوگا. ہماری جماعت نبیوں کی جماعت ہے، ہماری یہ تو صبر ہی صبر. حدیث کا اس کا مفہوم ہے. تو یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ ہمارے کام میں وہ آدمی جیتے گا جو صبر کرے گا، وہ جیت جائے گا. کیوں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. نبیوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرو. اور مخالف ہے کہ اس کے ساتھ مخالف برتاؤ نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا. چنانچہ جب خالد کے پاس وہ خط گیا، انہوں نے پڑھا، وہ تو بہت سمجھدار تھے، وہ نرم پڑ گئے.
اپنی دشمنی میں نرم پڑ گئے اور ارادہ بدل دیا. اور قدرت کی مدد بھی ہوئی. ان کو خواب آیا. اللہ کو جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی زیادہ کوئی نہیں کرنا پڑتا, وہ تو اس کا ارادہ ہے. انہیں خواب آیا کہ بنجر اور ویران زمین میں سے نکل کر میں آباد زمین میں چلا گیا. یہ خواب دیکھا تو مشہور تھا کہ ابو بکر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اس زمانے میں. یہ بات مشہور تھی, وہ بھی جانتے تھے کہ ابو بکر خواب کی تعبیریں بتاتے ہیں. تو ایک تو یہ خط آیا, پھر یہ خواب آیا بس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی باتیں سنی خط میں تو میلان بدل گیا. یہی طریقہ ہے کہ بھئی مخالف کو کیسے موافق کرو گے کہ اگر وہ ضدی ہے تو صبر کرو. کیا کرو؟ ضدی ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس سے صبر کرو. وہ ضدی نہیں ہے, اس کے مزاج میں کچھ ہے اعتدال, کہ اس کے ساتھ اپنا برتاؤ یہ کرو, نرمی کا, دل جوئی کا, دلداری کا, حق شناسی کا, تو اس کا دل مائل ہو جائے گا. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. کہ برائی کو دفع کرو بھلائی سے. اگر ایسا کرتے رہو گے تو جن میں اور تم میں دشمنی ہے, اللہ تعالیٰ بجائے دشمنی کے ان کو تمہارا خاص دوست بنا دے گا. یہ بشارت ہے کہ اگر یہ کیا جائے گا تو تمہارے دشمن دوست ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے جتنے دشمن تھے وہ دوست ہو گئے, سوائے اس کے کہ جن کے اندر عناد اور ضد تھی. ایک ہوتا ہے عناد, اکڑ, اپنی ضد, ان کو ہدایت نہیں ہوتی, ان کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ حق پر نہیں آتے. اور جن میں ضد نہیں ہوتی, ماحول کا اثر ہوتا ہے یا طبیعت کا اثر ہوتا ہے, تو پھر وہ اس قسم کے برتاؤ سے, اس قسم کے ماحول سے وہ نرم پڑ جاتے ہیں. پھر ان کی صلاحیتیں دین پر آ جاتی ہیں. وہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ انسانوں کی صلاحیتیں اللہ پر لگے, آخرت بنانے پر لگے. جو دین اللہ تعالیٰ نے اتباع کرنے کے لیے دیا ہے اس دین پر صلاحیتیں لگے. امالہ اس کو کہتے ہیں کہ صلاحیتوں کو مائل کرو کس کی طرف, کہ حق کی طرف. کہ کیسے؟ کہ اپنی محنتوں سے, اپنی قربانیوں سے, اپنے اخلاق سے اور اپنی دعا سے. یہ چوتھی بات ہے کہ اپنی دعا سے. ان کے لیے دعا مانگو, دعا مانگو. جیسے حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا مانگی کہ اللہ عمر یا ابو جہل ان میں سے ایک کو ہدایت ہو جائے, تو اب حضرت عمر کے لیے وہ دعا قبول ہو گئی. وہ ضدی تھا ابو جہل, ہاں اس کو یہ بات نہیں ملی, حضرت عمر کو مل گئی. تو دعا بھی ایک کام ہے, کیونکہ دعا خیرخواہی کا نام ہے. دعا میں کیا ہوتا ہے؟ دعا میں خیرخواہی ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے خیرخواہ ہیں. تو ہمارے کام میں یہ بھی ہے کہ دعاؤں سے, اخلاق سے, اپنی قربانیوں سے, اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ کے دین کو پانی پہنچانا. یہ ہمارا طریقہ ہے. جی ہاں, وہ کیا چاہنا ہے کہ آخرت چاہیے. کیا لوگے؟ کیا آخرت لوگے؟ آخرت نہیں اور کچھ نہیں ہے. یہ مخلصین ہے. یہ مخلصین یہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں, ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے دین کو اعمال کا مجموعہ بنایا ہے. اس میں عقائد بھی ہیں, اس میں اعمال بھی ہیں, اس میں اخلاق بھی ہے, اس میں انصاف بھی ہے. اعمال کا مجموعہ. حیات صحابہ آپ حضرات پڑھتے ہیں, دیکھنا اس میں انصاف, کہ ہمارا انصاف ہے. ایک پورا باب ہے حیات صحابہ, انصاف کا باب. اس طرح نماز, روزے اور اس کے انصاف کا باب. حضور کو حکم تھا کہ انصاف سے رہو. امرت لأعدل بینکم, مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر میں انصاف سے رہوں. کیوں کہ انصاف وہ چیز ہے جس سے حقوق زندہ رہتے ہیں.
اگر انصاف نہ ہوا، ظلم ہوا، پھر حقوق کی پائمالی ہوگی.